بدلیں زندگی زیتون ٹی وی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ زیتون ٹی وی۔ فرمایا کہ حضرت دامت برکاتہم یہ شعر رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے۔ آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ اگر آدمی یہ طے کر لے کہ میں نے رمضان میں اپنے اللہ کو منانا ہی ہے اور اپنے اللہ کو پا لینا ہی ہے، اور پھر اپنی سی ہمت اور کوشش شروع کر دے، تو میرے عزیزو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ سچی طلب کرنے والوں کو یہ دولت عطا نہ فرمائے۔ لیکن اندر یہ دل طے ہو کہ اب تو اس دل کو اے اللہ تیرے قابل بنانا ہے۔ رمضان نا تربیت کا مہینہ ہے۔ آدمی یہ دیکھے کہ میری زندگی میں کہاں کہاں کمزوریاں ہیں، اور پھر ان کمزوریوں کو اس مہینے میں قابو پا لے۔ جتنا آدمی اپنی کمزوریوں سے باخبر ہے اور کون جانتا ہے؟ زبان کا تیز ہے، غصے کا تیز ہے، عبادت کا چور ہے، مال میں طبیعت میں بخل ہے، بدگمانی ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ کہاں کہاں کمزوریاں ہیں۔ عبادت میں کمزوری ہے، اخلاق میں کمزوری ہے، اللہ کا حق ضائع کرتا ہے، مخلوق کا زیادتی کرتا ہے۔ تو یہ ایک تربیت کا مہینہ ہے، تو آدمی ان کمزوریوں پہ قابو پا لے، اور کوئی ایسا نہیں ہے جس میں کمزوریاں نہ ہوں۔ تو اس مہینے میں آدمی اپنی کمزوریوں پہ نظر رکھے اور پھر ان پر قابو پانے کی کوشش کرے۔ کہاں گڑبڑ کرتا ہے؟ اخلاق میں، عبادت میں، مالی لحاظ سے بخل کرتا ہے، یا غصے کا تیز ہے، یا زبان بے جا استعمال کرتا ہے، یا اس کی نگاہیں آزاد ہیں، یا دل نہ جانے کون کون سے وادیوں میں گھومتا رہتا ہے، کیا کیا سوچتا رہتا ہے۔ تو یہ آدمی کی زندگی میں کمزوریاں ہوتی ہیں، اس مہینے میں ان پہ قابو پانا ہے۔ رمضان صرف افطاری کے لیے، سحری کے لیے، تراویحوں کے لیے، اس کے لیے نہیں آتا۔ یہ تو سال بھر میں جو کمزوریاں لگ گئی زندگی میں ان کو پر کرنے کے لیے آتا ہے۔ جہاں جہاں سوراخ ہو گئے، جہاں جہاں کمزوریاں آ گئیں، جہاں جہاں ٹوٹ پھوٹ ہو گئی نا زندگی میں، دین کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، اس ٹوٹ پھوٹ کو ٹھیک کرنا ہے۔ نئے سرے سے ایک توانا مسلمان، ایک صحت مند ایمان والا، ایک طاقتور دیندار، یہ رمضان ہے۔ کہ رمضان کے بعد اس کی زندگی وہ نہ ہو جو رمضان سے پہلے تھی، جو کمزوریاں تھیں وہ الحمدللہ پوری ہو گئی۔ یہ رمضان اس لیے آتا ہے، ورنہ سرسری انداز میں اگر آپ نے رمضان گزار دیا تو اس میں تو اللہ کی رحمت ہے، خاص متوجہ ہے، کچھ عبادات میں اضافہ ہو جاتا ہے، کچھ نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسی اللہ کی رحمت کا یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو وہی کمزوریاں پھر غالب آ جاتی ہیں، وہی کمزوریاں غالب آ جاتی ہیں۔ جماعت میں سستی تو سستی، تکبیر اولیٰ کا اہتمام نہیں تو نہیں، نفل کبھی پڑھے کبھی نہیں پڑھے، زبان میں احتیاط کوئی نہیں تو نہیں ہے، آنکھ آزاد ہے تو آزاد ہے، دل میں ہر وقت دنیا کے خیالات ہیں، بس خواب بھی اسی کے ہیں، جینا بھی اسی کے لیے، دن میں بھی اسی کے لیے، ایک تماشا ہے زندگی کا۔ تو آدمی اس مقدس مہینے میں نا ان کمزوریوں پہ قابو پائے۔ ہر وقت آدمی دنیا ہی سوچتا رہتا ہے، اس سے بھی کوئی بڑا نادان ہوگا، بیوقوف ہوگا۔ اس رمضان میں اللہ سے اتنا تعلق بنے کہ اس کا دھیان رہنے لگ جائے، آخرت اتنی اس کا اتنا استحضار ہو کہ اس کے خیالات آئیں، کس کے لیے جی رہے ہیں، کس کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، کیوں دنیا میں آئے ہیں۔ پھر رمضان ہے تو یہ رمضان آتا ہے کمیوں پر، کمزوریوں پر، جہاں جہاں زندگی میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے، ان پر قابو پانے کے لیے مشق کرے آدمی۔ اس رمضان میں مجاہدہ کرنا آسان ہے، ہمت اس لیے کہ الحمدللہ فضا ہوتی ہے، ماحول ہوتا ہے، اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، وہ چلا رہی ہوتی ہے۔ چلو بھائی سال بھر تو ٹھیک ہے کبھی ہوتا، اب رمضان میں مجال ہے میری ایک نماز رہ جائے، جماعت سے رہ جائے، تکبیر اولیٰ سے رہ جائے، آگے سے آگے بڑھے۔ بس اوقات مغرب افطاری کے نظر، جماعت افطاری کے نظر، مسجد کی نماز افطاریوں کے نظر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ جو مقدس مہینہ ہے نا، اصل یہ ہے کہ جہاں جہاں میری زندگی میں کمزوریاں ہیں دین ایمان کے لحاظ سے، ان پر میں نے قابو پانا ہے۔ بس اوقات طبیعت میں ہوتا ہے، عبادت کا ذوق تو ہوتا ہے ماشاءاللہ، سخاوت بھی ہوتی ہے، لیکن اخلاق
بڑی تکلیف دہ ہوتے ہیں، اخلاقی کمزوریاں بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں. یہ نہ چند دن کسی کے ساتھ رہ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ زندگی گزار سکتا ہے. ایسی کمزوریاں ہیں. کچھ دنوں کے بعد وہ کاٹنا شروع کر دیتا ہے بچھو کی طرح، زبان سے، طرز عمل سے، طریقے سے. یہ سخت کمزوریاں ہیں زندگی میں. تو ایک نیا انسان، ایک نیا مسلمان، تازگی اس کے اندر آ جائے، نئی زندگی آ جائے، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے. پھر مزہ ہے رمضان کا. ولایت کا معیار یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ شخص ولی ہے اور یہ بڑا ولی ہے، یہ بڑا قطب ہے. نشانی کیا ہوتی تھی کہ اس کی زندگی میں رمضان بہت آئے، اس کی زندگی میں رمضان بہت آئے. کہ جس کی زندگی میں 2 رمضان آئے، ایک والا اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا کہ اس نے اتنا کمایا ہے، یہ کتنا کمایا ہے رمضان میں. وہ اس کی انتہا کو پہنچا، ایک اور ملا تو اس کی انتہا کو پہنچا، تو پہلے والا کتنا پہنچ سکتا ہے؟ رمضان جہاں ولایت ملتی ہے، آدمی اللہ کا اتنا قرب پاتا ہے. تو رمضان تربیت کا مہینہ ہے بھائی. صرف تراویح، صرف روزے، صرف سحری، صرف افطار مقصود نہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ میری زندگی میں جو کمزوریاں ہیں میں ان پر کتنا قابو پا رہا ہوں. تو فرمایا کہ یوں شیخ حضرت فرمایا کرتے تھے، آرزویں خون ہو یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. ہاں، ساری خواہشات، ساری حسرتیں، سب کو قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن اب یہ دل اللہ کے قابل بنانا ہے. نوجوان لڑکا 18-19 سال کا لڑکا تو کل میرے پاس آیا تو کہا میں نے اب بس زندگی بدلنی. میں نے کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے ایک جملہ کہا، سب حقیقت ہے. وہ کہنا لگا اب میں نے دیکھا اس زندگی میں مزہ نہیں ہے، اس زندگی میں مزہ نہیں ہے. میں دل میں سوچا اللہ کا اس پہ فضل ہو گیا، بہت جلدی اللہ نے اس کو سمجھ دے دی، ورنہ تو 60-70 سال تک بھی سمجھ میں نہیں آتی، ورنہ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اور قسم خدا کی گناہوں کی زندگی میں مزہ نہیں. جو زندگی کا مزہ اور لطف خالص نیکی میں ہے نا، دنیا کی ساری سلطنتیں آ جائیں، اس لذت سے اسے وہ لذت نہیں مل سکتی جو اللہ کے قرب اور نیکی کی زندگی میں لذت. خالص نیکی کی زندگی، جو لذت، جو سکون، جو راحت اس میں ہے. ہم لوگ تھوڑی دیر مسجد بیٹھتے ہیں نا تو کیا مزہ نہیں آتا، سکون نہیں آتا؟ کیا چیز ہے؟ ایک دماغ، دل و دماغ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا. ارد گرد کی فضا نیکیوں کی ہوتی ہے نا. ارے میرے عزیزو، مسلمان کی تو پہلے پوری زندگی مسجد والی ہوتی تھی. اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ، اس کے دل کی دنیا اور دماغ کی سوچ اللہ کی طرف. کاروبار کر رہا ہوتا تھا، تجارت کر رہا ہوتا تھا، زراعت کرتا تھا، بچوں میں رہتا تھا، گھر کے کام کاج میں لگا رہتا تھا، لیکن دل و دماغ کی سوچ اللہ کی طرف، آخرت کی طرف. یعنی ہم جیسے گناہوں کی گندگیاں گزارنے والے جو اللہ کے گھر میں آتے ہیں وہ سکون محسوس کرتے، ٹھنڈک محسوس کرتے. تو سچ ہے ایسی پوری زندگی میں ٹھنڈک آ سکتی ہے، بشرطیہ کہ پوری زندگی کا رخ ٹھیک ہو جائے، رخ ٹھیک ہو جائے. اچھے لوگوں کی صحبت میں، اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، اچھے تذکرے کرنا، اور دل و دماغ کی سوچ اللہ کی طرف. دنیا جنت کا مزہ دے گی. یہ پکے گھر، یہ بڑی کوٹھیاں، بڑی کاریں، بڑے بنگلے، کبھی دھوکہ نہ کھانا. ہاں، بڑی تلخ زندگی ہے ان کے اندر اگر اللہ کی نافرمانی چل رہی تو. سادہ کپڑے، روکھی سوکھی، کچے گھر، بے سر و سامانی کی حالت میں نیکی کی زندگی ہے. جنت کے مزے لے رہا ہے، وہ جنت کے مزے لے رہا ہے. تو اپنی زندگی 100% بدلنے کا عزم ہو. 100%. یہ 40%، 50%، 60% سے بات بنے گی نہیں. یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، کچھ ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر، کیا حال ہوگا؟ پھر بربادی ہوگی. پورے اللہ کے، اس میں شیطان کا حصہ کوئی نہیں، نفس کا حصہ کوئی نہیں، پورا اللہ کا. تو رمضان میں یہ رخ بدلنا ہے، یہ رخ بدلنا. کیسے ہوگا؟ شیطان ڈراتا ہے نا، خوف دلاتا، یار کیسے ہو سکتا، مزے ختم ہو جائیں گے، پھر انجوائے کیسے کریں گے، مزے ہی نہیں رہیں گے. ہاں میرے عزیزو، خارش کا مزہ چاہیے یا صحت کا مزہ چاہیے؟ مزہ تو خارش والے کو بھی آتا ہے، اس کو بھی بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے خارش کرنے میں، تبھی تو خوب کرتا ہے. لیکن وہ صحت کے مزے کا تو مقابلہ نہیں ہے نا. خارش والے کو جو مزہ آتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ جلن بڑھتی ہے، پیپ نکلتی ہے، جلد خراب ہوتی ہے، خون آتا ہے. ایسا مزہ چاہیے یا صحت کا مزہ چاہیے؟ گناہوں میں مزہ ہے لیکن خارش والے کی طرح. اور خارش کا مزہ بھی اسی آتا ہے جس میں خارش کے جراثیم ہوں. اور قسم خدا کی گناہ میں مزہ بھی اسی آتا ہے جس میں گناہوں کے جراثیم پڑ گئے ہو. ورنہ نیک آدمی کو گناہ میں مزہ نہیں آتا. وہ تو عین گناہ کرتے ہوئے بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے بے چین ہوتا ہے.
جیسے ایک بچہ سگریٹ پی رہا ہے اور اسے ایک کھٹکا لگا ہوا ہے، ابا دیکھ رہا ہے، کیا حال ہوگا اس کا؟ باقی اگر اس کے دل میں باپ کی عظمت، محبت، احترام ہے نا، مزہ نہیں آئے گا اس کو. تو خارش کرنے والے کو مزہ آتا ہے جب خارش کے جراثیم ہو. صحت مند آدمی کو کہاں مزہ آتا ہے خارش کرنے میں؟ تو مزہ ہے ہی دین کی زندگی میں، لیکن 50%، 60%، 90% والا نہیں ہے. یہ تو ایسا ہی ہے، قورمے بھی کھا رہا ہے، بریانی بھی کھا رہا ہے، اور جس سے کہیں کہ زردے بھی کھا رہا ہے، آئس کریم بھی چلی، آدھی چمچ تھوڑی سی زہر بھی کھا رہا ہے، مر جائے گا، برباد ہو جائے گا. تو نیکیاں بھی چل رہی ہے، روزے بھی چل رہے ہیں، صدقے بھی چل رہے ہیں، نفل بھی چل رہے ہیں، تلاوت بھی چل رہی ہے، ہاں گناہوں کی تھوڑی سی چمچ بھی چل رہی ہے، گناہ بھی چل رہے ہیں، اب بربادی ہے. تو رمضان بھائی تربیت کا مہینہ ہے، 100% اللہ کا بننا ہے، 100% اللہ کا بننا. ہاں کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن فوراً توبہ کر لو، فوراً معافی مانگ لو، تاکہ معاملہ 100% ہی پہ چلے. جو عارضی دل میں پیدا ہو رہی ہیں وہ چاہے برباد ہو جائیں، چاہے ان کا خون ہو جائے، اب تو میں نے ارادہ کر لیا ہے تیرے قابل مجھے اب تو اس دل کو بنانا ہے. بہت بت رکھی ہوئی ہیں اس میں، غیر اللہ کے، غیروں کے بہت بت رکھے ہیں. اب سب کو نکال باہر پھینکنا ہے، بس ایک محبوب حقیقی کی محبت اس میں، بس مال کی محبت، جاہ کی محبت، واہ واہ کی محبت، اسٹیٹس کی محبت، اور نہ جانے حرام کتنے تعلقات ہیں جو اس میں دل میں بیٹھے. اب میں نے تو ارادہ کر لیا ہے اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے. اب اس دل میں اللہ جل شانہ کے انوار کا نزول ہوگا، اب اس دل میں اللہ کی محبت آئے گی، اب یہاں گناہ نہیں ہوں گے. پھر دیکھو اللہ کی طرف سے کیسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. پھر دیکھیے اللہ کی رحمتوں کی کیا لذت تم محسوس کرتے ہو اور کیا مٹھاس محسوس کرتے. اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی. آدمی اس راہ پہ چل پڑتا ہے. یاد رکھو شروع میں تو یہ کام کرنے میں بڑی دقت ہوتی ہے کہ دل تو کچھ چاہ رہا ہے اور اللہ کی خاطر اس کام کو چھوڑی ہوئی ہے. بس اوقات نا جس رخ کی قربانی ہوتی ہے نا، اللہ انعام بھی اسی رخ سے عطا فرماتا. یا یوں کہیے کہ جس رخ کا عمل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے بدلہ اور جزا بھی اسی راستے سے ملتی ہے. کوئی چیز اللہ کی خاطر چھوڑی، کوئی بھی چیز، ہر آدمی دلتا ایسا ہوتا ہے کس کو اللہ کی خاطر چھوڑ رہا ہے اور کس کو مخلوق کی خاطر چھوڑ رہا ہے، کس کو لوگوں کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے اور کس کو اپنی کمزوری کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے اور کس کو اللہ کی خاطر چھوڑ رہا ہے. اللہ کی خاطر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ. جو اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑے گا اللہ اس کو اس سے بہتر چیز نصیب فرما دے گا. اگر نگاہ ہے نا، اگر کوئی آدمی اس کو اللہ کی خاطر حرام سے بچا لے تو حلال نگاہوں کی اللہ اسے لذت نصیب فرمائیں گے جو آج جا چکی ہے. نہ باپ کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے، نہ ماں کو دیکھنے میں محبت بڑھتی ہے. حلال رشتوں کے دیکھنوں کی مٹھاس گئی نا، اس لیے کہ حرام کے عادی ہو چکی آنکھ. تو جس رخ کا عمل ہوتا ہے جزا بھی بس اوقات اسی رخ سے ملتی ہے. جس رخ کی قربانی ہوتی ہے اللہ کے ہاں سے انعام بھی اسی رخ کا آتا. شروع میں یہ کام کرنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، دل تو کچھ چاہ رہا ہوتا ہے اور اللہ کی خاطر اس کام کو چھوڑی ہوئی ہے، اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. لیکن بھائی پھر اس تکلیف میں مزہ آنے لگتا ہے. محبوب کی خاطر پھر اسی میں مزہ آنے لگتا. تکلیف نہیں رہتی، مزہ آنے لگتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھ رہے اور اتنا طویل قیام کیا، پاؤں مبارک پہ ورم آ گیا. اتنا مزہ آیا اس کھڑے ہونے میں کہ تکلیف میں کیا، اس تکلیف میں بھی مزہ آ رہا ہے. بس اگر آدمی حرام کام کر رہا تو رات بھر جاگتا ہے، ارے نیند نہیں کر رہا لیکن اسے جاگنے میں بھی مزہ آ رہا ہے. یہ حرام کی لذت سے آشنا ہے نا، یہ حرام کی لذت سے آشنا ہے. اگر یہ حلال کی لذت کا عادی ہوتا تو پھر مجاہدے کے اندر بھی مزہ آتا. اب تو جی گھبراتی ہے، ذرا سے رکعت لمبی ہو جائے، ذرا تلاوت لمبی ہو جائے، ہاں ذرا مصلی پہ بیٹھ کر تلاوت کرنے کا جی نا بس یار بس بہت ہو گیا. ہم اس لذت سے آشنا ہی نہیں ہے. تو بھائی اللہ ہم سب پہ فضل فرما دے، کرم فرما دے، ہماری تربیت ہو جائے تاکہ ہم نیکیوں کی زندگی سے اور نیکی کی دنیا سے مانوس ہو جائیں. نیکی کی زندگی سے، نیکی کی دنیا سے ایسے مانوس ہو جائیں ہمیں اس سے بھی مزہ آنے لگ جائے، اور یہ حقیقی مزہ ہے. اللہ ہم سب کو بھائی اس کی توفیق نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک،
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.